جب کوئی اجنبی آپ کو کال کر کے اچھی اچھی خوشگوار باتیں کرتا ہے تو کیا آپ جواباً یہ نہیں کہتے کہ جناب والا خدا آپ کو بھی زندگی بھر کامران کرے؟ آپ جب بھی کراچی تشریف لائیں تو ملاقات کا شرف بخشیے گا۔ آپ جب چاہیں مجھے فون کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے شاندار خاندان کو سلامت رکھے۔ اپنے باصلاحیت احباب کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ اگر وہ اجنبی آپ کے مروتی جذبات کے ایک ایک لفظ کو حقیقی سمجھتے ہوئے کبھی صبح 6 بجے کبھی رات 2 بجے کال کرنا شروع کر دے اور آپ سے کہے کہ جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں جب چاہے کال کر سکتا ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا اسے دروازے تک رخصت کرتے ہوئے اخلاقاً یہ نہیں کہتے کہ حضور یہ غریب خانہ آپ ہی کا ہے، جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں؟ اگر وہ مہمان آپ کی اس خوش خلقی کو لفظ بلفظ لے کے ہر دوسرے تیسرے روز آپ کے گھر کی گھنٹی بجانا شروع کر دے اور آپ کے ماتھے پہ ناگواری کی شکنیں دیکھ کے کہے کہ جناب والا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ غریب خانہ میرا بھی ہے، مجھے کیا معلوم کہ آپ ایسے ہی عادتاً کہہ رہے تھے۔ کوئی جاذب نظر خاتون بس اسٹاپ پہ کھڑی اپنے خیالات میں منہمک تھیں۔ ایک سردار جی 2 بار ان کے قریب سے گزرے اور تیسری بار گزرتے ہوئے پوچھا، مینو پچھاڑیاں؟ خاتون نے کہا نہیں تو۔ سردار جی نے کہا کمال ہے، 2 واری تواڈے سامنے تو لنگے آواں پھر بھی بگانے ہو۔ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تیرے تو 3 دانت مستقل ہی منہ سے باہر نکلے رہتے ہیں تو میں تیری مروت میں ہنستے ہنستے یوں بے حال نہ ہوتا۔ سفارتکاری میں تو اور بھی زیادہ مروتی آداب برتے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور ہر بات کو ہو بہو لے لیا جائے تو سوچئے کیسے کیسے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ مثلاً ہر سعودی بادشاہ کہتا ہے کہ پاکستان سگا بھائی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی وزیر اعظم یہ سوچنے لگے کہ سگا ہونے کے ناطے تیل کے آدھے کنویں ہمارے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ سعودیوں پہ کیا گزرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کی صدر سائی اینگ وین کی مبارکبادی کا فون وصول کرتے ہوئے ان سے 2 طرفہ دفاعی، اقتصادی اور سیاسی تعاون بڑھانے کی بات کی۔ تو کیا صدر سائی وین اس گفتگو کی بنیاد پہ یہ سوچنے لگیں کہ امریکہ نے 40 برس سے جاری اپنی ون چائنا پالیسی ترک کر دی؟ ٹرمپ نے میاں نواز شریف کی تہنیتی کال وصول کرتے ہوئے یقیناً میاں صاحب کو ایک شاندار لیڈر قرار دیا ہوگا۔ ٹرمپ کے نزدیک یقیناً پاکستانی عوام اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوں گے اور ٹرمپ یقیناً پہلی فرصت میں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے بے تاب ہوں گے۔ مگر اب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا سیل نے کتنے عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کا پورا متن شائع کیا؟ اس متن کی ڈرامائی اشاعت کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہیں۔ مناسب ہوگا کہ ٹرمپ یا ان کی عبوری ٹیم غیر ملکی رہنماؤں سے رابطے سے پہلے محکمہ خارجہ سے رابطہ کر لیا کرے۔ اب وزیر اعظم کے معتمد برائے امور خارجہ طارق فاطمی واشنگٹن جا رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ کی ٹیم سے بھی ملیں گے۔ شاید یہ تصدیق بھی کریں کہ ٹرمپ نے میاں صاحب کو جس طرح ایک اچھی شہرت کا حامل ایسا شاندار شخص کہا ہے جس کی کامیابیوں کے چرچے ہر طرف ہیں، تو کہیں یہ طنز تو نہیں؟ کیا واقعی ٹرمپ ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب پاکستانیوں کے منہ سے تو ایسے شاندار، جاندار، زبردست جملے سننے کو ایک عرصے سے ترس رہے ہیں۔ شاید فاطمی صاحب ٹرمپ ٹیم سے یہ درخواست بھی کریں کہ جو گفتگو ٹرمپ نے فون پہ کی اگر ہو بہو نہیں تو کم از کم اس کا خلاصہ ہی ٹویٹ کر دیں، تاکہ یہ خلاصہ از قسم عمران خان و بلاول بھٹو کے منہ پہ مارا جا سکے اور پاکستانی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ کا حصہ بھی بن سکے۔